بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 3 اشرے انسان کی زندگی کے مختلف سٹیجز کو کور کرتے ہیں۔ رحمت کا اشرہ جب انسان اس دنیا میں موجود ہوتا ہے تو اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، بیماریوں، مشکلات، آزمائشوں سے بچنے کے لیے اور بہت ساری تکلیفوں سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ رہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، قبر سے آغاز ہوگا تو اس کی ضرورت ہوگی کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اور یوں دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ اس کی مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ اس نے جنت یا جہنم کس کا حصہ بننا ہے، تب رمضان کا جو تیسرا اشرہ اور اس میں مانگی ہوئی دعائیں نار جہنم سے آزادی، وہ انسان کی مدد کریں گی۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ میری اور آپ کی حیثیت اس وقت دنیا کے اندر کیا ہے؟ ہم یہاں پہ جو دنیا میں موجود ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری زندگی کی ہر چیز، میری زندگی کا سیٹل ہونا، میری زندگی میں اسباب قدرت کا چلنا، میرے ہاتھ پاؤں کا میرا استعمال کرنا، میرا ایک قدم بھی آگے بڑھانا، میری اس دنیا میں رہنا بسنا، یہ تمام چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب کہ اللہ رب العالمین کی قدرت میری معاونت کرے یا میرے ساتھ رہے۔ میری اس دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے، اور جس وقت تک اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیتا ہے اور اختیار دیتا ہے اس دنیا کے اندر، میری نفس کی شرارت یا شیطان کا بہکاوا یا دنیا سے محبت، کوئی ایسی چیز آڑے آ جاتی ہے جو مجھے یہ بھلا دیتی ہے۔ مجھے یہ بات یاد نہیں رہتی کہ مجھے زمین پہ بھیجا گیا تھا صرف اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین کی بندگی کروں۔ میں انسان ہوں، میں بھول جاتی ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطا ہو جاتی ہے۔ چاہتی نہیں ہوں کہ خطا کروں، چاہتی نہیں ہوں کہ گناہ کروں، لیکن گناہ کر بیٹھتی ہوں۔ اگر اللہ رب العالمین میرے لیے یہ دروازہ کھلا نہ رکھے کہ میں واپس پلٹ سکوں تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو ہر روز نئے ارادے باندھتی ہوں، میں ہر دفعہ تہیہ کرتی ہوں کہ گناہ نہ کروں گی۔ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ ایسا گزرا ہے جب مجھے ہدایت ملی ہوئی نہیں تھی، جب میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی، اور میری زندگی میں ابھی بھی بہت سارے مواقع آتے ہیں جب میں یہ سب بھول کے پھر گناہوں کی طرف چلی جاتی ہوں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ کھولا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے سے اگر غلطی ہو جاتی ہے وہ غلطی پہ اصرار نہ کرے۔ وہ نادم ہو رہا ہے، وہ یہ عہد کر لے کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، اور وہ پلٹ آئے، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ میری اور آپ کی مغفرت کرے۔ ہمیں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے بہت محبت ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، پھر بھی ماں ایک نظر کے انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا بچہ پلٹے اور میں اس کو گلے سے لگا لوں۔ تو اللہ رب العالمین بھی انتظار کر رہا ہے میرے اور آپ کے پلٹنے کا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور کب میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو کے کچھ آنسو بہا کے، کچھ ندامت کا اظہار کر کے، کچھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے اس کے سامنے جھک جاؤں اور وہ مجھے گلے سے لگا لے، وہ مجھے اپنے سے قریب کر لے، وہ مجھے یہ طاقت دے دے کہ آئندہ میں گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ راستہ کھلا نہ رکھتا تو میں اور آپ کیا کرتے؟ ہماری زندگیوں میں اتنے گناہ، ہمارے نامہ اعمال اتنے سیاہ، ہمارا بار بار آگے ہٹنا اور ہمارا بار بار پیچھے ہٹ جانا، اور اپنے ہی اعمال کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا شکار ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جن مشکلات کا شکار ہوتے ہو، زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، نئی نئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہو، اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں جو فتنے دیکھتے ہو، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے ہیں۔ تم نے اپنے آپ کو اس مصیبت میں گرفتار کر لیا ہے کیونکہ تم اللہ سے بغاوت پہ چل رہے ہو۔ کہیں تم نے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مبتلا کر لیا ہے، جو جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو اللہ تمہاری دنیا کے معاملات تو سنبھال لے گا نا، لیکن تم نے اپنے آپ کو دنیا میں کھپا دیا اور اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا انہی مسائل، انہی چیزوں کے اندر۔ اور پھر اجتماعی طور پہ پوری قوم کے اندر عذابوں کا آ جانا، زلزلوں کا آ جانا، وائرسز کا آ جانا، نت نئی بیماریوں کا آنا، یہ تمام چیزیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم
قوم سے اپنی رحمت اور برکت ان کے اعمال کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے تو پھر قومیں اس طرح کے چھوٹے بڑے عذابوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے راستہ کھلا ہے، راستہ بند نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آئے گی اگر آج رمضان کے اس عشرے میں یہ تہیہ کر لوں کہ میں نے پلٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ تم پلٹ کے دیکھو تو صحیح، تم میرے پاس آؤ، پھر دیکھو میں کیسے تمہاری معاف کرتا ہوں، میں تمہیں ویسا کر دوں گا۔ ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ میرا وہ پورا نام اعمال صاف ستھرا کر دے گا بشرطے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹوں۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرہ رحمت کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔